ارے جب تک علم نہیں حاصل کرو گے دین کی باریکیوں کو نہیں سمجھو گے، اور احمقانہ اعتراضات ہوتے رہیں گے اور آپ بچوں کو بہکاتے رہیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ بچے اس منزل پر آ گئے ہیں کہ خود علم کو سمجھنے کے لیے تیار ہو چکے، اب وہ محتاج نہیں ہے اسکول کالج اور مدرسوں کے، کمپیوٹر نے ان تک علم ان کے گھر میں لے جا کے رکھ دیا ہے، اگر علم کی خواہش ہے تو وہ سیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو علم تو اس طرح پھیلتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو علم اور شجاعت دو چیزیں ساتھ بنی ہاشم کو دی گئی۔ جانور بھی جانتا ہے کہ جو یہ آیا ہے اس کے سامنے پیشانی رکھ دی جائے، اس کے سامنے پیشانی رکھ دی جائے۔ اب لوگوں سے ظاہر ہے کہ وہ باریکیاں اور نقطے نکالتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ جو عبد المطلب کو ہاتھی نے سجدہ کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نسل میں آخری نبی محمد آنے والا تھا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہو؟ ہاتھی نے تو سجدہ کیا، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جب وہاں پوچھا گیا کہ اللہ نے آدم کو کیوں سجدہ کروایا تو یہی جواب امام نے دیا، پیشانی میں محمد کا نور تھا۔ وہ تو بہت دور تھا نور، ابھی اب تو قریب آئے۔ جس سال ہاتھیوں نے حملہ کیا اسی سال تو سرکار پیدا ہوئے ہیں۔ ایک عام الفیل یعنی سال کا نام پڑ گیا ہاتھیوں والا سال، سرکار کی ولادت کا سن لکھا جاتا ہے ایک عام الفیل، یعنی جب ابرہہ آیا ہے تو آمنہ کی پیشانی سے نور آسمان تک ساتے ہیں، عبداللہ کی پیشانی سے نور ساتے ہیں، وہی برس ہے وہی سال، جس سال عبداللہ کی شادی ہوئی اور وہ دولہا بنے اور دن گزر رہے اور سرکار کی آمد ہے۔ تو سرکار کے دادا آئے ہیں، جانور کو معلوم ہے کہ آخری نبی یہاں آئے گا، اس گھر میں آئے گا اور یہ ان کا جد ہے۔ دوڑے لوگ اور بادشاہ نے کہا بھائی ہاتھی سارے جو ہیں وہ سجدہ ریز ہو گئے ہیں عبد المطلب کے سامنے۔ اب دیکھیے اسے حیرانی ہوئی کہ جو میں سپر پاور لایا وہی سجدے میں گر گئی، جس پہ ہمیں ناز تھا وہی یہاں جھک گئی ہے۔ تو وہ دیکھ کے اٹھا تو اور اس نے پوچھا آپ کیسے تشریف لائے؟ کہ تمہارے آدمیوں نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے، ہمارے اونٹ واپس کرو۔ اس نے کہا آپ عرب کے بادشاہ ہو، تاجدار ہو، ہم تو سمجھے تھے آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہم سے کہیں گے ہمارے اس خدا کے گھر کو مت گراؤ، یہ ہمارا عبادت خانہ ہے، بلکہ آپ ایک مادی چیز اونٹ مانگنے آئے ہیں۔ کہ تو ہوش میں ہے؟ میں اونٹوں کا مالک، تو میں اپنی ملکیت جو تو نے غصب کی ہے مانگنے آیا۔ رہ گیا کعبہ، اس کا مالک کوئی اور ہے، وہ بچائے گا۔ جو اس کا مالک ہے وہ بچا لے گا۔ یہاں سے بادشاہ کمزور پڑ گیا، اتنی شجاعت اور علم کے ساتھ دونوں چیزیں ساتھ۔ تو اب میں نے کیا شروع کی تھی تقریر کا پہلا جملہ یاد کیجئے، تلوار چلا کر شجاعت کا اظہار نہیں ہوتا۔ بنی ہاشم وہ شجاعت ہے کہ ان کے روئے روئے سے شجاعت کا نور پھوٹتا تھا، جہاں کھڑے ہو جائیں وہاں لوگ دیکھ کر لرز جاتے تھے۔ یہ شجاعت کی اور قسم ہے، یہ قسم ہر ایک کو نصیب نہیں ہوئی کہ صرف موجودگی جو ہے وہی لرزا دے، اور یہ ختم نہیں ہوئی۔ مہدی صرف آئیں گے، ابھی تلوار نہیں چلائیں گے کہ پوری دنیا میں لرزہ ہو جائے گا مہدی آ گئے۔ یہ ہے بنی ہاشم کی شجاعت جو امام مہدی تک آ رہی۔ اب واپس آئے، اونٹ لے کر آئے، اور پھر مکے والوں سے کہا ابو قبیس کی پہاڑی پہ چڑھ جاؤ، سب چلو اوپر پہاڑی پہ چڑھو۔ سارے مکے والے گھر خالی کر کے اوپر چلے گئے۔ اب وہ یلغار کرے گا لشکر کے ساتھ، اپنے ہاتھیوں کے ساتھ۔ پہاڑ پہ چڑھ کے ایک جگہ مسند بچھائی گئی، اور وہ مسند بچھا دی جاتی تھی، اس پہ عبد المطلب تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ بیٹھ گئے،
پھر تمام بیٹوں کو بلایا، سب آ گئے. اس کے بعد کہا میرا بیٹا کہاں؟ سب نے کہا ہے؟ کہا نہیں. عبداللہ کہاں؟ فوراً بلائے گئے کہ تمہیں یاد کر دیں. یہ حمزہ سب سے چھوٹے ہیں اور حمزہ سے عبداللہ بڑے ہیں حضور کے بعد، اور حمزہ بیٹوں کے سب سے چھوٹے ہیں. جناب عبداللہ آئے. جناب عبد المطلب نے کہا ذرا مشرق کی طرف جا کے دیکھو، آسمان سے کچھ نظر آ رہا ہے. عبداللہ گئے. کہا نہیں بابا کچھ نہیں نظر آ رہا. کچھ دیر سر جھکائے بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد کہا عبداللہ پھر جاؤ اور جا کر دیکھو مشرق کی طرف آسمان پہ کچھ نظر آ رہا ہے. جناب عبداللہ نے دیکھا، اور سے واپس آئے. کہا جی کچھ سیاہ رنگ کے کالے کالے بادل ہیں جو اس طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں، جیسے لگ رہا ہے بادل آ رہے ہیں کالے رنگ کے. بس بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کہا مدد آ گئی. ارے اب بھی اگر کوئی نہ مانے کہ یہ توحید کو مانتے تھے تو ابو جاہل کا کیا علاج ہے؟ اللہ سے رابطہ ہے، کہا ہے تو اس نے مدد بھیجی ہے نا. مدد آ رہی کس کو بچانے؟ کعبے کو بچانے. کعبے کو بچانے کے لیے. کچھ دیر کے بعد پھر آپ نے کہا دیکھا. اب جو جا کے دیکھا کہ بادل نہیں، اتنے کروڑوں پرندے ہیں جو مل مل کے اڑ رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں اور ان کی تعداد کروڑوں ہے. اور وہ اب خانہ کعبہ کے اوپر چھا گئے اور مکے میں اندھیرا پھیل گیا. اندھیرا پھیل گیا ہے. اس طرح سورج کی روشنی کو پرندوں نے روک لیا ہے، اور یہ ابابیل ہے. اس لیے ابابیل کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کبھی ابابیل کو نہ مارنا. وہ سپاہی ہے اللہ کا جس نے اللہ کے گھر کو بچایا ہے. ابابیل. اور اب یہ پرندے ہر جگہ پائے جاتے ہیں، روزوں پر بھی ملتے ہیں، اور خانہ کعبہ میں بھی آپ کو ابابیل نظر آئیں گے. امام رضا کے روضے پر یہ چاندی کی طرح چمکتے ہیں، اور چکر لگائیں گے اور کھڑے ہو کے دیکھیے گا پورا گول کا گول آتا ہے. اور امام رضا کے روضے پر ایسے کر کے اور کھڑے ہو کے گنیے گا 7 طواف کریں گے. گنتے رہیے گا کھڑے ہو کے. جب بھی جائیے تو ابابیلوں کو دیکھیے تو وہ 7 چکر لگاتے ہیں. اسی طرح کبوتر جو ہیں وہ گول کے گول 7 چکر پورے کر کے پھر جا کے کہیں بیٹھتے ہیں. جب بھی اڑیں گے پھر 7 چکر، پھر اڑیں گے پھر 7 چکر. ارے پرندوں سے معرفت امام اور معرفت الہی سیکھے. مسلمان سیکھے کہ معرفت الہی کیا ہے. اور وہی پرندے رات کے وقت امام رضا کے صحن میں اتر آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد. آپ اگر انہیں چھوئیں گے تو وہ کچھ نہیں کہیں گے. ایسے جا کے آپ چھو لیجیے انہیں. وہ ڈرتے نہیں، انہیں پتا ہے ہم اس حرم میں ہیں جہاں امان ہے. وہ خوفزدہ نہیں ہوتے. لوگ دانا ڈالتے ہیں راتوں کو بھی دن کو بھی. وہ چھوٹے چھوٹے پرندے. اور وہ رہتے کہاں ہیں؟ وہ رہتے روس میں ہیں. جب وہاں برف گرتی ہے تو وہاں سے چلتے ہیں امام رضا کی زیارت کے لیے، اور جب وہاں برف ڈھل جاتی ہے پھر یہ واپس ہو جاتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، آذربائیجان اور روس. اور پھر دوسرے موسم میں پھر واپس آتے ہیں. جب وہاں سردی پڑتی ہے تو خراسان آ جاتے ہیں. عجیب سفر ہے. صرف آپ زیارت کرنے نہیں جاتے ہو، دنیا کی مخلوق چلی جا رہی ہے. اور اب وہ پرندے آئے اور ہتھیار جو لائے تھے تو 3 ہتھیار ہر پرندہ لایا تھا. ایک چھوٹی سی کنکری چنے کے برابر چونچ میں تھی، منقار میں، اور اتنا ہی بڑا دانا ایک پنجے میں اور ایک دانا دوسرے پنجے میں. اور کروڑوں کے حساب سے جب انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا تو اب وہ دانے پھینکنا شروع کیے. اور وہ اتنی فورس کے ساتھ آ کے ہاتھیوں کو لگ رہے تھے کہ دوسرے دن جا کے دیکھا گیا تو ہاتھی نہیں تھے، بھوسا پڑا ہوا تھا. بھوسا. پورا لشکر ابرہہ کا خاک ہو گیا. اور وہ پرندے اب تک کام کر کے چلے گئے. اب بڑی طاقت سے اگر یہ کام کرایا جاتا،
بہت بڑی طاقت سے، تو اب رہا نازاں ہو جاتا۔ تو اللہ نے بتایا کہ جو بہت زیادہ سپر پاور ہو اس کو ہم ایک چھوٹے سے ہتھیار سے ختم کرتے ہیں۔ چھوٹا ہتھیار جو ہے وہ ہمارا بڑا بن جاتا ہے۔ لشکر یزید سپر پاور بن کے آیا تھا، حسین علی اصغر کو پامال کر دیا، ساری طاقت چکنا چور کر دی۔ تو بھائی بنی ہاشم کی شجاعت اس طرح کائنات میں واضح ہو گئی۔ کیا عبد المطلب، کیا جناب حمزہ، کیا جناب ابو طالب۔ حمزہ شکار کھیل رہے ہیں اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے واپس ہو رہے ہیں، اور ایک کنیز نے روک کر لجام فرس کو پکڑ کر، حمزہ کچھ پتا ہے؟ تم تو صحرا میں چلے گئے تھے، تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ نماز پڑھ رہا تھا خانہ کعبہ میں، تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اس کو نماز نہیں پڑھنی تھی، وہ گھوڑے کا رخ موڑ دیا اور ہمیشہ ایک بہت بڑی کمان اپنے دوش پہ رکھتے تھے، ترکش میں تیر ہوتے تھے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں ابو جہل اور اس کے ساتھی کھڑے ہوئے تھے۔ گھوڑے سے کودے، دوش سے کمان اتاری اور کمان کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے اس کے سر پہ مارا، سر پھٹ گیا۔ یہ ہے شجاعت، تلوار نہیں، سپاہی نہیں، لشکر نہیں۔ ابو طالب، محمد نے آ کے کہا دیکھیے میرے اوپر کیا پھینکا گیا ہے، میں آپ کا بھتیجا ہوں۔ کہاں؟ چلو چلے ابو طالب سارے اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں اور بھانجوں کو لے کر اور وہیں پہنچے اور ایک سے کہا کہ دو بازوؤں کے پاس جاؤ اور بازو پکڑ لو، اور دو ہاشمیوں نے ایک کافر کے بازو پکڑ لیا، اور اس کے بعد ابو طالب ٹہلنے لگے اور پھر سرکار دو عالم سے کہا جاؤ یہی گندگی ان کے چہروں پہ ملو، سیاہی لگاؤ ان کے چہروں پہ، اور ابو طالب کھڑے ہیں، نگرانی ہو رہی ہے۔ شجاعت ہے، یہ خاندانی شجاعت ہے کہ سرکار دو عالم سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور ایک کافر نے دیکھا محمد سو رہے ہیں باہر، اور وہ سر پہ پہنچ گیا اور سرکار کی تلوار درخت سے لٹک گئی۔ اس نے پہلے سرکار کی تلوار اٹھائی اور اس کے بعد آواز دے کے اٹھایا، اور پھر کہا اس نے اب آپ کی تلوار میرے پاس ہے، اب بتائیے اس وقت آپ کو کون بچائے گا؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ تلوار بچاتی ہے، اس لیے اقبال نے کہا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آل محمد نے بغیر تیغ کا جہاد کیا ہے، اس لیے اقبال کو یہ مصرع کہنا پڑا کہ تیغ ساری طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ غالب نے یہ کہا تیغ بہت تیز ہوتی ہے تلوار۔ غالب کا کیا مصرع ہے؟ تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ ذوالفقار کا اپنا کمال الگ ہے، وہ ید اللہ تھا، جب ہاتھ میں آئی تو چلی، ہر ایک کو نہیں چلا سکتا ذوالفقار، یہ چلا سکتے تھے۔ تو سرکار نے کہا کہ تو بڑھ، جو بچانے والا ہے وہ بچا لے گا۔ اس نے تلوار اٹھائی، ہاتھ خشک ہو گیا۔ تو اللہ اپنے بندے کی خود حفاظت کرتا ہے۔ یہ سرکار کی شجاعت کہ حنین میں اکیلے کھڑے ہوئے، سارے صحابہ بھاگ گئے اور اکیلے سرکار کھڑے ہوئے اور تنہا علی لڑ رہے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی کی فوج نہیں ہوگی، جب پیغمبر کی فوج ہوگی تو وہ فوج محمد بھی نہیں ہے، وہ فوج علی بھی نہیں ہے۔ تو آپ غلط کہتے ہیں کہ فوج کس کی ہے، فوج ہمیشہ اللہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی میر رنجیش نے کہا، یہ کہا جاتی ہے کس شکو سے رن میں خدا کی فوج، اسلامی فوج خدا کی فوج ہوتی ہے، کسی ملک یا کسی شخصیت کی نہیں ہوتی۔ یا تو پھر آپ خدا کے لیے لڑ ہی نہیں رہے، شخصیت کی بات ہو رہی ہے، شخصیت کی فوج نہیں ہوتی ہے، یہی معرفت الہی کی کمی ہے۔
یہی معرفت الہی کی کمی ہے کہ لشکر ہمیشہ اللہ کا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان ہو، ضروری نہیں کہ انسان ہو۔ کہا عبداللہ ابن عباس نے، یا علی شورا کمیٹی میں آپ جا رہے ہیں، سب وہاں جمع ہیں، سب آپ کے دشمن ہیں، آپ اکیلے میٹنگ میں جائیں گے؟ وہ سب آپ کو مار ڈالیں گے، وہاں آپ کے مارنے کا سامان کیا گیا ہے۔ تو علی نے خطبہ پڑھا اور ایک تقریر کی راستے میں کھڑے ہو کے، اور سب نے سنی، اور علی نے کہا کہ علی ان کے باپ داداؤں سے کب ڈرا تھا؟ علی ان کے باپ دادا سے کب ڈرا تھا جو ان سے ڈر جائے گا کہ اکیلے نہ جائے، اور تم ہمیں مشورہ دے رہے ہو؟ وہ نہج البلاغہ میں علی کا خطبہ ہے جس میں آپ نے فرمایا اور اپنی پوری بچپن اور اپنی پوری لائف کو بیان کیا ہے مولا علی نے۔ اس نے جب جوانی کا ذکر کیا تو کہا ابھی میں پورا جوان نہیں ہوا تھا، اور اب کے دو بڑے قبیلے ہیں، اور دونوں قبیلوں کے بہادر اور پہلوان مشہور ہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی میں پورا جوان نہیں ہوا تھا کہ میں نے مزر اور ربیہ دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سورماؤں اور بہادروں کے سینے چیر دیے، سینے پھاڑ دیے۔ بدر کی لڑائی میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ شیبہ کا حشر کیا ہوا، اور عتبہ کا حال کیا ہوا، اور ولید کا حال کیا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جو تلوار کھینچی ہے بدر میں علی، تو چاروں طرف سے دہائی کی آوازیں تھیں، اور کہتے ہیں 70 کافر مارے گئے، 35 پورے لشکر نے مل کے مارا اور 35 تنہا علی نے مارا۔ کہاں علی کی طاقت، کہاں پورے لشکر کی طاقت۔ تو اب علی کا جو بیٹا ہوگا، جو علی کا پوتا ہوگا، اس کو لشکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تنہا لشکر ہے، وہ تنہا لشکر ہے۔ کربلا میں ہر مجاہد خود ایک لشکر تھا، 72 کا لشکر تو ضرور تھا، لیکن حبیب ایک لشکر تھے، زہیر ایک لشکر تھے، مسلم ابن اوسجہ ایک لشکر تھے، عابس ایک لشکر تھے، انس ایک لشکر تھے، شبیب ایک لشکر تھے، حر ایک لشکر تھا، علی اکبر ایک لشکر تھے، اور عباس تو کائنات کا لشکر تھے، اور قاسم 14 سال کے تھے مگر پورا لشکر تھے۔ اور حسین کو یہ معلوم ہے کہ قاسم کتنے شجاع ہیں، اس لیے کہ حسین نے قاسم کو کسی میدان میں لڑوایا تھوڑی تھی، کربلا سے پہلے کوئی لڑائی تھوڑی ہوئی تھی۔ جو پچھلی لڑائیاں مولا علی کے دور کی تھیں اس میں جو لوگ لڑے تھے اس میں چند لوگ تھے، ایک جناب عبداللہ ابن جعفر حضرت زینب کے شوہر صفین و جمل و نہروان میں لڑے تھے، حضرت مسلم ابن عقیل صفین جمال اور نہروان میں لڑے تھے، اسی طرح محمد حنفیہ صفین جمل اور نہروان میں لڑے تھے۔ یہ لڑے ہوئے لوگ تھے۔ حضرت عباس صرف صفین میں لڑے تھے، اور 4 حملے کیے تھے حضرت عباس نے صفین میں۔ کل عرض کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح 16 سال کی عمر میں حضرت عباس نے صفین میں 4 حملے کیے تھے، اور کیسے وہ جنگ کی تھی یہ کل کا ذکر ہوگا، کل حضرت عباس کا جب ذکر ہوگا پھر ہم ذکر کریں گے۔ لیکن حضرت قاسم تو بھی کسی میدان جنگ میں گئے نہیں، لیکن امام حسین کو قاسم کی شجاعت پر اس لیے اعتماد ہے کہ عباس کو تلوار چلانا سکھائی ہے، عباس نے قاسم کو تلوار چلانا سکھائی۔ اور جب قاسم کو تیار کیا تو ایک کرتا پہنایا، صرف ایک کرتا، زرد رنگ کا امامہ باندھا، شملے لٹکا دیے، سبز کرتا پہنایا، اور زیرہ نہیں پہنائی۔ لوگوں نے کہا زیرہ کیوں نہیں پہنائی؟ کہ اس لیے کہ اس کے جسم پہ جو زیرہ صحیح ہو وہ بنتی ہی نہیں عرب میں۔ 14 سال کا تو بچہ ہے، زیرہ تو بڑے سپاہیوں کے لیے بنا کرتی ہے۔ اور پھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف علی کا پوتا بغیر زرہ کے لڑ سکتا ہے۔ صفین کی لڑائی میں ایک کرتا پہن کر علی نے لڑائی کی، تو مالک اشتر نے کہا مولا زرہ پہن لیجیے۔ اچھا مولا نے زرہ پہننا کب سے چھوڑی یہ بھی سن لیجیے۔ زرہ پہنتے تھے مولا، زرہ پہنتے تھے۔ جب عقد ہونے لگا جناب سیدہ سے تو اس وقت رسول اللہ نے پوچھا مال دنیا میں سے تمہارے پاس کیا ہے؟
حضرت علی نے کہا ایک تو تلوار ہے ذوالفقار اور ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا گھوڑا تمہارے کام کا ہے، تلوار تمہارے کام کی ہے، زرہ تمہارے لیے بیکار ہے، اس کو بیچ دو اور اپنا ولیمہ کر لو. علی نے زرہ کا ولیمہ کروا دیا. اس کے بعد کبھی علی نے زرہ نہیں پہنی. اب مالک اشتر تو بہت دیر میں آئے ہیں، انہوں نے کہا مولا علی کی شادی دیکھی ہے. ان کو کیا پتا، انہوں نے کہا زرہ پہن لیجئے. مولا علی نے کہا مجھ کو زرہ کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ علی کے مقابل کون آ سکتا ہے، جو آئے گا وہ ٹھہر نہیں سکتا. اور پھر ایک جملہ کہا بہت قیمتی، جو آپ کے لیے بہت ہی قیمتی جملہ. مولا علی نے فرمایا کہ کوئی دشمن مجھ پہ وار کرے، علی کسی کو موقع ہی نہیں دیتا. ارے اتنی دیر تھوڑی بنی ہاشم کا شہزادہ دیر کرتا ہے کہ وہ پہلے وار کرے. جب وہ پہلا وار کرتا ہے تو یہ دفاع کے لیے تیار ہوتے ہیں. پہلا وار تیرا، یہ دفاع کے لیے تیار. اب کوئی دوسرا دھوکے سے وار ہو جائے، یہ علی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. تو مالک اشتر نے کہا ٹھیک ہے، سامنے سے تو کوئی آپ کے اوپر وار نہیں کر سکتا، لیکن پشت سے اگر کوئی آ گیا. تو علی نے کہا کچھ دن کے لیے علی زندہ نہ رہے کہ دشمن آ جائے. یعنی علی اتنے باخبر رہتے تھے کہ ادھر گھوم کر بھی نہیں آ سکتا. شب ہجرت ابھی علی نے تلوار چلانا شروع نہیں کی، ابھی تلوار چلانا نہیں شروع کی. شب ہجرت سارے کافر گھس آئے گئے اور سب نے تلواریں تان لی علی کے اوپر. اس وقت تو علی ابھی 21 برس کے ہیں. اور ابو البختری جو بہت بہادر تھا، بہت بہادر تھا، اس نے پیچھے سے ایسے تلوار کا وار کیا کہ علی کا سر کٹ کے گر جائے. اور سامنے علی ابو جہل سے باتیں کر رہے تھے اور پیچھے سے وار آ رہا ہے. ادھر وار چلا، ادھر بات ہو رہی تھی کہ علی نے الٹا ہاتھ گھما کے اب جو مارا الٹا. بڑا بہادر تھا عرب. میت اٹھ کے گئی ہے رسول کے گھر سے کافر کی، بے ہوش حالت میں اٹھا کے لے گئے. ہوش دلا رہے، ہوش ہی نہیں آ رہا. تو الٹا ہاتھ علی کا ایسا، اگر سیدھا ہاتھ چلا دے. اور جملہ سن لو، ارے جو علی کے گلے میں رسی پڑی تھی تو اس وقت جتنے لوگ سامنے تھے وہ تلوار کے نہیں تھے، علی کے ایک ہاتھ کے تھے. بس چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. اب آپ پوچھیں گے کیوں چھوڑ دیا؟ کتنی مصیبتیں ہو گئی تاریخ میں، اگر مار دیتے اسی وقت تو سب ٹھیک تھا. جملہ تو میں بہت قیمتی کہتا ہوں، کسی کے سمجھ میں آتا ہے، کسی کے نہیں سمجھ میں آتا. ہر ایک کوئی علم غیب جانتا ہے، سب کو علم غیب تھوڑی معلوم. تو نعرے ہیں علی علی کے زبان پر، جیسے وہاں اللہم لبیک اللہم لبیک. ابھی تو اللہ کی بات کر رہے تھے، اب شیطان کی طرف رک کر کے اسے مارنا شروع کر دیا. اے اللہ کے لیے آئے تھے کہ شیطان کے لیے آئے تھے؟ پتہ چلا دونوں کام کرنے حکم قرآن ہے. جیسی محبت اللہ سے ویسے ہی نفرت شیطان سے. تو قیامت تک یہ دونوں چیزیں ساتھ جائیں گی، ایک محبت جائے گی، ایک نفرت جائے گی. اس میں کیا پریشانی ہے کہ نفرت چھوڑ دو اور صرف محبت کرتے رہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو حج ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے. تو علی اگر الٹا ہاتھ چلائیں تو گرتا ہے اور 3 گھنٹے بے ہوش ہو جاتا ہے. اور پھر جب عورتوں کو لے کر باہر نکلے اکیلے علی اور سارے ناپوں پہ بیویاں رسول اللہ کے گھر کی، اور جب سرحد مکہ پہ پہنچے تو ابو جہل گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے کافروں کو لشکر کو لیے ہوئے، آج علی کو کھیل لو، آج یہ زندہ نہ جانے کا ہے. سارے مکے والے آ گئے ہزاروں کی تعداد میں، آج علی کو یہی مار لو. غلام نے کہا دیکھیے تو لشکر آ رہا ہے، گھوڑے پہ گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے ہیں. علی نے کہا گھبرا مت، ناپوں کو تو کھجور کے درخت سے باندھ دے اور الگ ہٹ جا. اور اس کے بعد علی نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر آدھی نیام میں رکھی اور آدھی باہر.
جیسے ہی لشکر قریب آیا تو ایک بات پکار کر کہا، ابو جہل سن، تو نے اتنا میرے بھائی محمد کو پریشان کیا، اتنے پتھر ان پہ برسائے، تم مکے والوں نے کبھی میں نے تلوار نکالی، کبھی میں نے تلوار سے تم کو مارا؟ سب کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے تو کیوں نہیں مارا میں نے؟ مکے کی گلیوں میں لاشیں بچھا دیتا، لیکن میں نے تلوار نہیں نکالی۔ ابو جہل نے کہا کیوں نہیں نکالی؟ کہا جب میں نکالنا چاہتا تھا تو میرا بھائی ہاتھ پکڑ، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اب سن لے، جو بات بات پہ ہاتھ پکڑتا تھا وہ مدینے جا چکا، اب جو یہ نکلے المحمم يا ناصر النبي يا كاتب الكتاب